اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا کا اور اس پوری کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ کے ماسٹر یا گرینڈ پلان کے تھرو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے فضل سے قوت ارادی عطا کر دی کہ یا وہ اس پلان کا حصہ بنے گا یا اس سے علیحدہ ہو کے اس کی مخالفت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پابندی تو دی، لیکن اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں تمام لوازمات عطا کر دیے کہ اس دنیا میں رہو، کھاؤ، پیو، عیش کرو، لیکن گرینڈ پلان یا ماسٹر پلان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی چلے گا۔ جو لوگ اس گرینڈ پلان کے ساتھ چلیں گے ان کے لیے تو جنت عطا کر دی گئی، اور جو نہیں چلیں گے ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں یہ پلان کمپلیٹ ہو کر رہے گا، تو اس کی مخالفت کرنے کی کوئی جرت یا مجال بنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گرینڈ پلان کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اپنے انبیاء کے ذریعے، کتب کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ آگے اس طریقے سے یہ پلان چلے گا، اور آپ نے اس وقت اس پلان کا حصہ بننا ہے۔ عرب میں بھی اسی طرح ہوا، جو وہاں پہ آخری مہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہونا تھا، اس کی نشانیاں اپنی پرانی کتب اپنے انبیاء کو بتا دی تھی تاکہ لوگ اس کے لیے محتاط رہیں، کیونکہ وہ آخری پیغام تھا اور اسی پہ ہی سارا باقی کا سسٹم چلنا تھا۔ اور اس کی نشانیاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ پلان اسی طریقے سے چلنا ہے۔ اور وہ نشانیاں یہ ہیں۔ بک جینیسس چیپٹر 21 ورس 13 میں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ آلسو آف دا سن آف دا ہینڈ میڈ will I make a nation because he is thy seed۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمائی، اور ہینڈ میڈ ہاجرہ کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم آپ کے تخم سے، حضرت ہاجرہ میں سے جو اولاد ہے اس سے میں پوری ایک نیشن بنا۔ اور اسی کتاب میں جینیسس میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ اسی بک چیپٹر 21 ورس 18 میں گیٹ اپ ہیلپ دا بوائے اپ اینڈ ہولڈ ہم ان دا ہینڈ فار آئی ول میک ہم اے گریٹ نیشن۔ اس ورس میں جو ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو اٹھاؤ اور اسی سے میں ایک نیشن یا قوم بناؤں گا۔ لیکن یہاں عرب میں بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں آ رہی تھی کہ یہاں کوئی روحانی شخصیت، کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے، جس کی مثال ہم پہلے پچھلی ویڈیو میں ابرہہ کے واقعے سے دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی یہ بھی اسلامی کتب میں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک عورت نے حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عبداللہ نے وہاں انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب
جب یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف سے کر دی۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا اور کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ دوبارہ اس عورت کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس عورت نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب تم مجھے پہلے ملے تھے تمہاری آنکھوں کے درمیان ایک نور تھا، اور اب وہ نور آمنہ لے گئی۔ اور حضرت آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو ان کو اکثر یہ خواب آیا کرتا تھا کہ تمہارے بدن میں امت کا سردار ہے اور اس کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک نور میرے بدن سے نکلا اور جس سے شام کے محل روشن ہو۔ ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے اور مجوسیوں کا آتش کدا جو کئی سال سے کئی دہائیوں سے جل رہا تھا وہ ٹھنڈا ہو، اور بحیرہ ساوا بھی خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بحیقی کی روایت ہے، لیکن امام غزالی نے اس کو صحیح تصور نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب حضور پاک کی عمر 28 ماہ کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات حضور پاک کی ولادت سے پہلے ہو چکی تھی۔ خیر، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب کو پیغام بھجوایا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا۔ حضرت عبدالمطلب فوراً خوش ہوئے اور اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے اس وقت ان کو وہ اس خواب کے بارے میں بتایا جو دوران حمل کو دیکھا کرتے تھے کہ تمہارے بدن میں امت کا سردار ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ حضرت عبدالمطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی اور ان کا نام محمد رکھا۔ محمد نام عرب کے پرانی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد آپ کا ختنہ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں روز کر دیا گیا۔ عرب میں ایک اور دستور بھی تھا کہ جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ ان کو شہر کے باہر بدو عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ اس میں وہ 2 فائدے سمجھتے تھے۔ ایک تو پرفضا مقام کی وجہ سے ان کے جسم مضبوط ہوں گے، دوسرا ان کو عرب کی ٹھوس عربی سیکھنے کو ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبدالمطلب نے ان کو بنی سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ کے حوالے کیا۔ وہاں بھی حضرت حلیمہ کے مطابق بہت عجیب نشانیاں دیکھنے کو ملی۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 سفید بغلے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور ان کے پاس ایک برتن تھا، انہوں نے میرا دل نکال کر اس میں دھویا اور ایک چیز اس میں سے علیحدہ کی اور واپس میرا سینہ بند کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق 2 سفید کپڑے والے آئے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ دہرایا۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت کے بچے بھاگ کر حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ بہت گھبرا گئیں۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ ان کو واپس لے کر اپنے گھر لے گئیں اور فوراً ان کو حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا کیونکہ وہ بھی خود بہت گھبرا گئے۔
حضرت آمنہ 6 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ 6 سال وہ اپنی خاوند کی قبر پر مدینہ جا رہی تھی، اس کے بعد جب واپس لوٹ رہی تھیں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت عبد المطلب نے کی، لیکن ان کا ساتھ بھی حضور پاک کے ساتھ صرف 2 سال ہی رہا، اور 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے اس پوتے کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب نے یہ ذمہ داری حضرت ابو طالب کو دی، اور باقی عمر انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ گزاری۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق جب آپ کی عمر 12 سال تک پہنچی تو حضرت ابو طالب نے ارادہ کیا کہ آپ کو تجارت کے لیے شام کی طرف لے جائیں۔ شام اس وقت رومیوں کے انڈر تھا اور وہاں پر زیادہ تر لوگ عیسائی تھے۔ جب حضرت ابو طالب شام کے شہر بصرہ میں پہنچے تو وہاں پہ ایک عیسائی راہب جرجیس، جس کا لقب بحیرہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کے قافلے میں ایسا کون ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کے اوپر سجدہ ریز ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ تمام لوگ ہیں، تو بحیرہ نے کہا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک میرا بھتیجا اونٹوں کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب بحیرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا تو وہ اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ کس شخصیت سے آپ کون سا کام کروا رہے ہیں، ان کو فوراً مکہ لے جائیں، ورنہ اگر یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ اور حضرت ابو طالب فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئے، اور جب آپ کی عمر 15 سال کے قریب پہنچی تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ فجار قریش اور بنو کنانہ ایک سائڈ پہ تھے اور دوسری طرف قیس بن علان دوسری سائڈ پہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ پہلے پہر تو قیس کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر ہونے کے بعد قریش اور کنانہ فاتح ہو گئے۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو تیر تھما۔ اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی بے حرمتی کی گئی، اور انہی واقعات میں اس جنگ کا نام جنگ فجار رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ اس وقت وہ بنی سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور بہت ہی معمولی مال کے عوض، لیکن اخلاق کے حوالے سے وہ بہت اعلیٰ معیار کے تھے۔ اس وجہ سے عرب کے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو ان تمام معاملات کا علم حضرت ختیجہ کو ہوا۔ حضرت ختیجہ اکثر لوگوں کو بھیجا کرتی تھی اپنا مال و اسباب بھیجنے کے لیے ملک شام کے لیے۔ جب حضرت ختیجہ کو آپ کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ کو بلا بھیجا اور آپ کو اپنا مال دیا کہ آپ جا کر ملک شام میں تجارت کر کے آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایمانداری اور صاف گوئی سے وہ مال بھیجا، اور جو نفع ہوا ویسے کا ویسے حضرت ختیجہ کے پاس آن پہنچایا۔ حضرت ختیجہ اتنا سارا نفع دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، اور وہ آپ کی ایمانداری کی داتا ہو گئی۔ اس سفر کے 2 ماہ بعد حضرت ختیجہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی، اور ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔
حضرت خدیجہ ایک نیک خاتون تھی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اسی لیے حضور پاک نے بھی حضرت خدیجہ کی حیات تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اس کے بعد زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد فاطمہ اور اس کے بعد عبداللہ۔ عبداللہ کا لقب طیب یا طاہر بھی تھا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد اور نبوت کے اعلان سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، جب مکہ میں اس حد تک بارش ہوئی کہ بیت اللہ شریف سے تو اس کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی۔ جب تعمیر کر دی گئی تو سب سے اہم مسئلہ پیش آیا کہ حجرہ اسود بیچ میں کون رکھے گا، تو مختلف قبائل اس کی وجہ سے باہم لڑ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اب کے بعد جو شخص بیت اللہ میں انٹر ہوگا یا داخل ہوگا، ہم اسی سے یہ حجر اسود نصب کروائیں گے۔ اور کچھ ہی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لی اور تمام قبیلوں سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو، اور وہ حجرہ اسود اس چادر کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ چادر لے کر وہ نصب کرنے والی جگہ کے پاس لے گئے اور حضور پاک نے وہ حجرہ اسود اٹھا کر اس میں نصب کر دیا۔ یہ معاملہ اس بات کی واضح دلیل اور مہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تکے یا اتفاق نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مبارک پتھر مبارک جگہ پہ نصب کر دیا، تو اس کے لیے مبارک ہاتھوں کا بھی ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر چوائس کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ حالانکہ اس وقت حضور پاک ایک گمنام سی شخصیت تھے اور ایک یتیم تھے جن کے چچا سردار تھے، لیکن ان کی بھی کوئی اتنی زیادہ چلتی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کروائے کہ جس کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب۔ اس کے بعد نبوت کا ٹائم آتا ہے، جب نبوت کا اعلان ہوا۔ اس کے لیے ہم اگلی ایپیسوڈ میں مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ان ویڈیوز کو دیکھا کریں، اور سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔